السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ دریل آسانی پہ آپ کو ویلکم ہے۔ دریل آسانی ایک ایسے اللہ کے فقیر کا در ہے جو اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ذات برحق الرحمن الرحیم، اللہ کے حبیب اعظم ختم النبیین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پیاروں سے جوڑنے کی کوشش اور جدوجہد کرتے رہے، پیار کے دیپ جلاتے رہے، اور وہ ہیں قبلہ کعبہ سخی سلطان سخی لجپال قبلہ مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ سرکار جی کی کتاب رہنمائے اولیاء ماہ روحانی نکات کی جو سیریز چل رہی ہے، اس کی ایک نئی کڑی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں روحانیت کی گرہیں کھولیں، بڑی سمپل سی اردو میں کہ ایون میرے جیسی ناپائیدار اور حقیر سی بندی بھی آپ سب جو کہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں ان کو بیان کرنے کی جسارت کر پا رہی ہوں۔ اللہ پاک اپنے حبیب اعظم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے نقشبندیہ چادریہ لاسانیہ کے فیض کو تا ابد جاری فرمائیں، اور صاحبزادہ حضور پیر شبیر احمد سرکار کو حیات خضر عطا فرمائیں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، خیر و برکت اور مسرتیں عطا فرمائیں کہ وہ لسانی فیض کی ایسی ہی اشاعت کرتے رہیں اور پیاسوں کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان کے پیاروں کی محبت اور کرم سے فیضیاب فرماتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ So now let's start our video which is just as important as previous videos. آج جو میں ٹاپک کور کر رہی ہوں وہ ہے کہ شیطان کن فریبی چالوں کے ذریعے سے سالک کو ورگلاتا ہے اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کہ جب کوئی بیعت ہو جاتا ہے کسی مرشد کسی ولی کامل کے ہاتھ پر تو پھر شیطان کی کوششیں بھی بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، اور کیا کیا طریقے ہیں اور ان سے کیسے بچنا ہے۔ تو آپ سرکار فرماتے ہیں کہ نفس کے علاوہ سالک کا دشمن شیطان لعین ہے جو نفس کا معاون اور مددگار بھی ہے۔ شیطان سالک کا ایسا دشمن ہے جو اس کی سال ہر سال کی عبادات و ریاضت کو اپنی شیطانی ہتھ کنڈوں اور فریبی چالوں سے پل میں ضائع کروا دیتا ہے، اس لیے اس سے بچنا سالک کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ شیطان کی چالوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی رینگتی ہے تو اس کا پتہ نہیں چل سکتا، اسی طرح شیطان کی چالوں کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے کہ وہ کس کس طریقہ سے انسان کو بہکاتا ہے۔ قبلہ مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی سالک کو کوئی مقام و مرتبہ عطا کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی آزمائش کی جاتی ہے کہ وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ شیطان چونکہ سالک کا دشمن ہے اس لیے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کی روحانی ترقی ہو، اس لیے وہ بھی اپنی کوششیں تیز تر کر دیتا ہے، اور جہاں سے بھی راستہ ملتا ہے یعنی سالک کا عقیدہ کمزور دیکھتا ہے وہیں اسے اس کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کی فریبی چال کا شکار ہو جائے تو اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان نے حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا، میں روزانہ 100 میں سے 70 ولیوں کو بہکا کر ان کے مقام سے گرا دیتا ہوں۔ شیطان جب کسی سالک کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے اپنے دامے فریب میں گرفتار کرتا ہے تو مختلف حربے آزماتا ہے۔ مثلاً اگر کسی سالک کا مال و دولت اور کاروبار وغیرہ نہ رہے تو اس وقت شیطان بھی اپنی کوششیں تیز کر دیتا ہے اور مختلف لوگوں یعنی عزیز و اقارب، دوست، احباب وغیرہ کے روپ میں آ کر اس کو ورگلاتا ہے اور کہتا ہے پیر تو گھر کو آباد کرتے ہیں لیکن تو پتہ نہیں کس پیر کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ تیرا تو گھر بار ہی اجڑ گیا یا کاروبار بالکل ہی ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں تک آ گئی۔ سالک کو چاہیے کہ ایسے وقت میں کسی کی بات بھی نہ سنے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ راضی بارضا رہنے کی کوشش کرتا رہے۔ سوچے کہ میں کسی دنیاوی مقاصد کے لیے بیعت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی بیعت کے وقت شیخ نے مجھ سے کوئی ایسا وعدہ کیا تھا کہ بیعت ہو جانے کے بعد وہ مجھے دنیاوی دولت سے مالا مال کر دے گا۔
پھر فرمایا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ سالک کی تربیت کے لیے اور اس کی آزمائش کی غرض سے اس سے بے نیازی برتتا ہے۔ ایسے میں شیطان سالک پر حملہ کر کے اس کو شیخ کے رویہ سے دل برداشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سالک یہ سوچتا ہے کہ میرا تو شیخ کی خاطر گھر بار اجڑ گیا اور میں ذلیل و رسوا ہو گیا، لیکن کیا ابھی تک میں شیخ کی نظر میں ہی نہیں آیا، منظور نظر نہیں ہوا؟ سالک کو چاہیے کہ مرشد کی بے نیازی سے ہرگز دل برداشتہ نہ ہو اور کوئی غلط خیال دل میں نہ لائے، کیونکہ یہ عارضی آزمائش ہوتی ہے۔ قبلہ لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کا کسی طرح وار نہیں چلتا تو وہ سالک کو اس کی خدمات یاد دلا کر اسے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور سالک خود یہ سوچتا ہے یا شیطان کسی دوست احباب کی شکل میں آ کر اس سے یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اتنی محنت کسی دنیاوی مقاصد کے لیے کرتا تو اب تک بہت سے فوائد حاصل ہو جاتے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ملا۔ یوں وہ سالک کے دل میں نہ شکری پیدا کرتا ہے، اور نہ شکری شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بہت سے لوگ شیطان کی اس چال کو سمجھ نہیں پاتے اور منہ سے نہ شکری کے الفاظ نکال کر اپنا کام خراب کر لیتے ہیں۔ سالک کو چاہیے کہ ایسے وقت میں شیطان کی چال کو سمجھے اور سوچے کہ یہ فوائد کیا کم ہے کہ میری بخشش ہو گئی اور زیارتیں بشارتیں بھی ہو رہی ہیں، اور وقت نزاع قبر حشر میں بھی پیر و مرشد میری دستگیری فرمائیں گے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان اپنی فریبی چال کے ذریعے سالک کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس پر شیخ کی جو عنایات اور فیض یعنی حلاوت و زیارتیں وغیرہ یا کوئی مقام جو عطا ہوا ہو تو اس کی عبادت و ریاضت خدمات اور ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ تھا ہی اس قابل۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اس کا اپنا کمال ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ایسی شیطانی سوچ یعنی خیال کو ہرگز دل میں جگہ نہ دے اور اپنے اوپر ہونے والے ہر کرم کو شیخ کی نظر کرم ہی سمجھے۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان سالک کے دل میں ایسی بات ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اپنے شیخ کی کوئی بات یا کام برا یعنی غلط معلوم ہوتا ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں بزرگ تو ایسا نہیں کرتے۔ خبردار، ایسی سوچ محض شیطانی وسوسہ ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ہرگز شیخ پر کبھی کوئی ایسا اعتراض مت کرے، کیونکہ اعتراض خواہ رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو فیض کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اگر کسی سالک کو بیعت کے بعد بھی اپنے باطن میں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہ ہو تو شیطان اس کے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ پیر و مرشد ہی کامل نہیں، ورنہ اب تک کہاں سے کہاں پہنچا دیتے، کیونکہ کامل پیر تو پل میں چور کو بھی کتا بنا دیتے ہیں۔ سالک کو چاہیے کہ ایسے میں شیطان کی چال کا شکار نہ ہو، بلکہ سوچے کہ اگر ابھی تک کوئی خاص باتیں تبدیلی نہیں ہوئی تو اس میں قصور شیخ کا نہیں، اس کا اپنا ہے۔ مرید کو چاہیے کہ زیادہ دل جمعی کے ساتھ ذکر، فکر اور شیخ کی اطاعت میں لگا رہے، انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ سالک کے نفس کو سنوارنے یعنی تکبر و انا کو ختم کرنے کے لیے اسے دوسروں کے سامنے ذلیل کر کے دیکھتا ہے۔ ایسے میں سالک کو چاہیے کہ شیخ کے کسی بھی قسم کے رویہ یعنی ذلت سے دل برداشتہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی غلط خیال دل میں لائے، اور اگر دل و دماغ میں غلط خیال یا وسوسے بھی آئیں تو انہیں دہرائے نہ بلکہ جھٹکنے کی کوشش کرے اور تصور شیخ میں گم ہو کر ذکر خفی کرتا رہے۔ اگر حملہ شدید ہو تو علیحدگی میں جا کر وہی غلط باتیں جو شیخ کے لیے ذہن میں یا زبان پر آ رہی ہوں اپنے نفس اور شیطان کے لیے کہے کہ تو یعنی شیطان ہی ایسا ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ سالک اپنے منہ سے شیخ کے لیے نازیبا الفاظ نکالے اور اس کا وار کامیاب ہو جائے۔ یہ وقت سالک کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعض سالکین پر تو شیطان کا یہ وار کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور بعض سالکین کی اسی حد تک بچت ہو جاتی ہے کہ زبان سے نازیبا الفاظ تو نہیں نکالتے لیکن پیچو تاب کھاتے ہوئے دل ہی دل میں وہ الفاظ دہراتے رہتے ہیں۔ بچت صرف اس وقت تک ہے جب تک بات منہ سے نہ نکلے، جب بات زبان سے نکل جاتی ہے تو حجت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سالک خواہ کتنے ہی بلند مقام و مرتبہ پر فائز کیوں نہ ہو،
اس کی فوراً تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جو سالک شیخ کے لیے غلط بات یعنی کوئی سوچ یا خیال کو زبان پر نہ لائے لیکن دل ہی دل میں دہراتا رہے تو اس سے بھی سالک کے روحانی معاملات پر فرق پڑتا ہے اور تنزلی ہوتی ہے۔ اس سوال پر کہ اگر وسواس یعنی شیطانی خیالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے، تو آپ سرکار قبلہ اللہ ثانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان سالک کا بہت بڑا دشمن ہے اور اسے انسان کو بہکانے کا اختیار بھی ہے، اسی لیے وہ سالک کے خون میں شامل ہو کر دل اور ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے وسوسوں پر دھیان نہ دینا چاہیے بلکہ اپنے عقیدہ کی پختگی کا فوری اظہار کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا مقصد پورا نہ ہو۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی قابل ہے کہ وسواس کا آنا بری بات نہیں، البتہ ان پر غور کرنے سے نقصان ہوتا ہے، حتیٰ کہ سالک کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ وسواس کو برا سمجھنا ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے، اور اگر وسواس زیادہ آئیں تو اپنی توجہ ذکر فکر کی طرف رکھنی چاہیے۔ حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی کسی مانگنے والے کو دیکھا، ایک ہاتھ میں کاسا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں سوٹا یعنی ڈنڈا، اگر کتے پیچھے پڑ جائیں تو ڈنڈے سے دور ہٹاتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کاسا میں بھیک مانگتا ہے، اگر کتوں کو پیچھے ہٹانے میں ہی لگ جائے گا تو بھیک نہ ملے گی، اور اگر صرف بھیک مانگنے میں لگا رہا تو کتے تنگ کرتے رہیں گے، اس لیے دونوں کام ساتھ ساتھ جاری رہتے ہیں۔ وسواس ہوں تو مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نیت سے قدم بوسی کریں، اگر دور ہوں تو تصور میں یہ عمل کریں اور اللہ کا ذکر خاص طور پر ذکر خفی جاری رکھیں۔ جی تو اب آتے ہیں روحانی بیماریوں کی طرف۔ روحانی بیماریاں اور ان کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر کوئی سالک روحانی بیماریوں کا شکار ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ اسباب جن کی وجہ سے سالک کی روح بیمار ہو جاتی ہے روحانی بیماریاں یعنی باطنی امراض کہلاتے ہیں۔ انہیں روحانی و باطنی گناہ بھی کہا جاتا ہے، اور چند ایک روحانی بیماریاں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سالک کا اپنے مقصد سے توجہ یعنی دھیان ہٹا لینا اور یہ سوچنا کہ شیخ فلاں پر بہت نظر کرم کرتے ہیں، بہت محبوب رکھتے ہیں اور مجھ پر کم۔ اسی طرح اپنے معاملات کی بجائے دوسروں کے معاملات کی طرف دھیان دینا اور یارانے طریقے سے محض اس وجہ سے حسد کرنا کہ ان پر شیخ کی نظر کرم یعنی خواب و مشاہدات و کیفیات وغیرہ زیادہ ہیں اور مجھ پر کم، جبکہ میں بھی عقیدت محبت رکھتا ہوں۔ اپنی اوقات بھول جانا اور اپنے محسن یعنی مرشد کا احسان بھول کر اس میں عیب تلاش کرنا یعنی اپنے اندر اچھائیاں اور مرشد میں برائیاں نظر آنا اور شیخ کے قول و فعل پر اعتراض کرنا۔ اس کے علاوہ ذات کے علاوہ انعامات یعنی مقام و مرتبہ، کشف و کرامات اور لذت و حلاوت کی خواہش کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ پیر بنے اور لوگ ان کے ہاتھ پیر چومیں بوسہ دیں، اور جب یہ سب کچھ مل جائے تو اسے اپنا کمال سمجھنا۔ پھر غرور و تکبر کرنا اور اپنی انا کے زام میں رہنا۔ اسی طرح ریا، فریب کاری، حسد، بغض، کینہ، لالچ، حب جاہ و مال وغیرہ بھی روحانی بیماریاں ہیں۔ روحانی معاملات میں اپنی عقل کا استعمال کرنا اور مزید یہ کہ حد سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرشد و راہبر کو نظر انداز کرنا، مرشد کی کسی بھی بات کو اہمیت نہ دینا اور اسے فضول یا غیر اہم سمجھتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنا اور حیل و حجت سے کام لینا۔ اب جی روحانی بیماریوں کے نقصانات کیا ہیں، تو قبلہ و کعبہ مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کے بہت نقصانات ہیں۔ اگر ان کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو سالک کی روح دن بدن بیمار سے بیمار تر ہوتی چلی جاتی ہے اور بالآخر ایک دن بالکل ہی مردہ ہو جاتی ہے، اور جب روح یعنی ضمیر ہی مر جائے تو حجابات پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے برے اور صحیح غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، ذکر فکر اور عبادات وغیرہ میں لذت و حلاوت محسوس نہیں ہوتی
ہوتی، اور جب تک سالک کا دل روحانی امراض کا شکار رہے فیض کا حصول بہت مشکل ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ جس طرح اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اپنی روحانی صحت کی بھی فکر کرے۔ اول تو کوشش کرے کہ اس کی روح بیمار نہ ہونے پائے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ اس کے دل و دماغ میں روحانی بیماریاں پیدا ہونے لگیں تو جس طرح جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر حکیم سے رجوع کرواتا ہے اسی طرح روحانی صحت کے لیے اپنی شیخ یعنی روحانی طبیب سے رجوع کرے، اور وہ جو بھی علاج تجویز کرے مکمل تندہی سے علاج کروائے۔ اگر علاج کے لیے کڑوی گولیاں اور ٹیکے یعنی مختلف آزمائش وغیرہ تجویز کرے تو اس پر بھی ہرگز وویلا نہ مچائے، اور اگر مرض شدید ہو اور آپریشن یعنی ذلت و رسوائی اور دیگر بڑی قربانیاں وغیرہ کی نوبت بھی آ جائے تو وویلا نہ مچائے، کیونکہ طبیب بہتر جانتا ہے کہ مریض کا علاج کیسے کرنا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ جب بھی ذہن میں یہ خیال آئے کہ شیخ دوسرے سالک پر زیادہ نظر کرم کرتا ہے تو یہ سوچے کہ شیخ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کس وقت کیا بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنی اوقات اور مرشد کا احسان یاد رکھے اور سوچے کہ یہ سب ان کی نظر کرم کا صدقہ ہے۔ ہر حال میں مرشد کا نام لیتا رہے، کیونکہ جو مرشد کا احسان بھول جاتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نام منظور فرما دیتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ جو سالک یعنی شیخ اسے اس مقام تک لایا ہے یہ اس کا کتنا احسان مند ہے۔ مرشد کے اشاروں کو سمجھے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ مرشد کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی نظر انداز نہ کرے، بلا چون و چرا ان پر عمل کرے، پھر دیکھے کہ اس میں کیسی باتیں تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس طرح سالک مرشد کی رضا بھی حاصل کر لیتا ہے۔ جی تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور اس ویڈیو میں نے آستانہ عالیہ کا ایڈریس اور فون نمبرز بھی ڈال دیے ہیں، اور ایوری سنڈے محفل پاک ذکر و نعت آستانہ عالیہ پر لائیو ہوتی ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو فوراً سے نوٹیفیکیشن ملے اور آپ اس محفل پاک کو جوائن کر سکیں، جس میں روحانیت کے خزانے، معرفت کے خزانے ماشاءاللہ سے لوٹائے جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ گھر بیٹھے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔